بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ بچوں، آج کا ہمارا موضوع آپ کے حصہ نثر سے ہے اور آج ہم جماعت نوم کا پہلا سبق جو ہے وہ بچوں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو بچوں، سبق پڑھنے سے پہلے اس کے نام اور اس کے مصنف کا تعارف جو ہے وہ لازمی ہے، کیونکہ وہ آپ کے MCQ جو ہے وہ آ سکتے ہیں، تو اس لیے تھوڑی سی توجہ رہے گی۔ بچوں، سبق کا عنوان ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مصنف ہیں اس کے مولانا شبلی نعمانی۔ صنف ادب میں بچوں یہ سبق جو ہے وہ سیرت نگاری ہے اور ماخذ اس کی ہے بچوں سیرت النبی۔ اب مصنف کا ہم زمانہ اگر دیکھیں تو یہ بچوں یہ MCQs آ سکتے ہیں، یہ سارے جو میں نے لکھے ہوئے ہیں یہ آپ کے بورڈ میں MCQs آ سکتے ہیں، تو لہٰذا توجہ رہے گی۔ زمانہ ان کا ہے بچوں 1857 سے 1914 تک کا مصنف کا۔ اس کے بعد یہ کس ضلع میں کس شہر میں پیدا ہوئے بچوں؟ یہ اعظم گڑھ یعنی جو بھارت کا ضلع تھا وہاں پہ پیدا ہوئے، پاک و ہند بر صغیر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جو ہے وہ شیخ حبیب اللہ تھے، اور یہ کون تھے؟ یہ بچوں بہت اچھے وکیل تھے۔ یہ بھی MCQ آ سکتا ہے کہ مولانا شبلی نعمانی کے جو والد تھے وہ کیا تھے؟ تو وہ بہت اچھے وکیل تھے اور ان کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ اس کے بعد بچوں بیرون ملک میں کس کس جگہ یہ گئے یا کس کے ساتھ گئے؟ یہ MCQ آ سکتا ہے۔ آرنلڈ بہت بڑی ہستی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم انسان کے استاد رہے ہیں آرنلڈ، اس طرح مولانا شبلی نعمانی کے بھی استاد رہے ہیں، اور مولانا شبلی نعمانی نے ان کے ساتھ کچھ ممالک میں سفر کیا، مصر، شام، قسطنطنیہ وغیرہ، یہ بچوں MCQ آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تعلیمی ادارہ ایک بہت اچھا بنایا تھا ندوۃ العلماء کے نام سے، اور مشہور کتابوں میں بچوں سیرت النبی ان کی بہت مشہور کتاب ہے۔ ویسے الفاروق، المامون یہ بھی ان کی بہت اچھی کتابیں ہیں، لیکن سیرت النبی بچوں ان کی شرح آفاق کتاب ہے۔ تو بچوں آج یہ چیپٹر ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس چیپٹر میں کیا کچھ آپ لوگ سیکھیں گے، کیا اس سبق کے پڑھنے کا مقصد ہے، تو یہ ذرا دو چار باتیں آپ دیکھ لیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم چیپٹر کا میننگز دیکھیں گے، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معنی اور مفہوم۔ بچوں لفظ ہجرت کا معنی ہے وطن کو چھوڑنا، لیکن یہاں پہ یہ لفظ مخصوص ہے کہ اسلام کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کی خاطر ایک جگہ کو چھوڑ کر، ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلے جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ لفظ ہجرت کا معنی ہو گیا۔ اب یہ پورا لفظ کیا ہے؟ ہجرت نبوی۔ ہجرت نبوی سے مراد پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت۔ کون سی ہجرت؟ جب انہوں نے حق کا نام لیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا نام لیا، تو وہ شہر مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف رخ کیا، تو اس ہجرت کو بچوں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سیرت نگاری کا تعارف، کہ یہ جو چیپٹر سیرت نگاری ہے، تو سیرت نگاری ہوتا ہی کیا ہے؟ بچوں سیرت نگاری اصل میں سوانح عمری ہے۔ سوانح عمری کیا ہوتی ہے؟ یعنی کسی بھی شخص کے حالات زندگی کو تحریر کرنا سوانح عمری کہلاتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے، جو زندگی ہے، اس کے بارے میں لکھنا، تحریر کرنا، وہ سیرت نگاری سے مخصوص ہے۔ اس کے بعد اس چیپٹر میں ہم دیکھیں گے تبلیغ کی ابتدائی مشکلات۔ تبلیغ کیا ہے اور پیارے آقا کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ تبلیغ سے مراد وہ کام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا کام کیا، مکہ کے لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، تو اس حکم کے بدلے میں وہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے،
اور طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، تو وہ ابتدائی مشکلات ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ مثلا پیارے آقا نماز پڑھ رہے ہیں تو دوران نماز ان پر اوجھڑی وغیرہ جو ہے پھینک دی جو بدبودار ہوتی ہے، تو ایسا کرنا۔ راستے میں جا رہے ہیں تو آوازیں کسنا، ٹھیک ہے، کوڑا کرکٹ آپ پر پھینک دینا، اور بچوں یہاں تک کہ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تک کے دشمن ہو گئے۔ تو جو مشکلات بچوں انہوں نے اسلام کی خاطر صحیح برداشت کی، تو ان مشکلات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد بچوں حق اور صداقت۔ بچوں جب بات آ جائے حق کی، جب بات آ جائے سچائی کی، تو پھر بچوں ڈٹ جائیں۔ جیسے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچار شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام پھیلا دیا، تو پھر بہت سے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، اور بہت سے لوگ آپ کی سچائی سے آپ کے دشمن بن گئے۔ تو بچوں آپ اپنی بات پر ڈٹے رہے، آپ پھر پیچھے نہیں ہٹے۔ بچوں دیکھیں، اگر آپ حق پر ہیں، اگر آپ سچے ہیں، تو پھر آپ چاہے اکیلے ہی کیوں نہ ہوں، آپ حق اور سچے کہلواؤ گے۔ اگر آپ جھوٹے ہیں اور پوری دنیا آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو کیا آپ سچے بن جائیں گے؟ نہیں، کہلوائیں گے آپ پھر بھی جھوٹے ہی، چاہے پوری دنیا ہی آپ کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر آپ جھوٹے ہی کہلواؤ گے، اور اگر آپ اکیلے ہیں اور سچ پہ ہیں اور حق پہ ہیں تو آپ سچے کہلواؤ گے۔ جیسا کہ آپ نے حق کی بات کی، اللہ کی وحدانیت کی بات کی، سچ کی بات کی، اللہ کے دین کی بات کی، تو بہت سے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو روکنا چاہا، تو آپ نے کہا خدا کی قسم اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دو، تب بھی میں حق بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو بچوں جہاں پہ بات آ جائے حق کی، جہاں پہ بات آئے اللہ کے دین کی، جہاں پہ بات آ جائے سچ کی، تو پیچھے نہ ہٹیں، ڈٹ جائیں۔ اس کے بعد بچوں سیرت پاک۔ سیرت پاک کیا ہے؟ سیرت کہتے ہیں بچوں عادات کو، خوبیوں کو، اچھائیوں کو۔ تو پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائیاں دیکھیں گے، پیارے آقا محمد عربی کی خوبیاں دیکھیں گے، وہ کن اوصاف کے مالک تھے۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں سیرت پاک کا۔ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن ہو گئے تھے، یعنی آپ کو مارنے کی منصوبے بنائے ہوئے تھے، نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے آپ کے کیا جذبات تھے، ہمارے پیارے آقا کے کیا جذبات تھے؟ توجہ رہے گی بچوں، وہ لوگ جو آپ کو قتل کر رہے تھے ان کی امانتیں آپ کے پاس پڑی تھیں۔ آپ کہہ رہے ہیں حضرت علی کو حکم دیا کہ ان کی امانتیں جو ہیں ان کو لوٹا دینا۔ یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں جو قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، اور آپ کا اخلاق دیکھیں، آپ کی سیرت دیکھیں، آپ کی اچھائی دیکھیں کہ آپ انہی لوگوں کو ان کی امانتیں واپس کر رہے ہیں جو آپ کے قتل کے نعوذ باللہ منصوبے بنائے بیٹھے ہیں۔ تو یہ سیرت پاک ہے، پیارے آقا کے اوصاف ہیں۔ ایسے ہی آپ نے کئی واقعات پڑھے، ایک بڑھیا جو ہے وہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، ایک دن نہ پھینکا تو پتہ چلا وہ بیمار ہے، تو گئے اس کی عیادت کی۔ تو یہ سیرت پاک ہے، وہ کوڑا کرکٹ پھینک رہی ہے اور ہمارے پیارے آقا اس کی عیادت کر رہے ہیں، تو یہ سیرت پاک ہے۔ تو آئیے بچوں آج ہم اس کی تشریح کرتے ہیں پہلے نصر بارے کی۔ اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں۔ دعوت حق، حق کی دعوت، حق کیا ہے؟ سچ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت، اس دنیا کی سب سے بڑی سچائی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جب ہمارے پیارے آقا محمد عربی نے دعوت حق یعنی دین اسلام کی دعوت دی، سچے دین کی دعوت دی، حق دین کی دعوت دی، تو اس کے جواب میں آپ کے دشمن ہو گئے اور ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دیں۔
یعنی دشمن ہو گئے، تلواریں اٹھا لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کے منصوبے بننے لگے۔ اب یہاں پہ جو لفظ جھنکار استعمال ہوا ہے یہ اسم صوت ہے، یعنی آواز۔ بچوں جب تلواریں آپس میں ٹکراتی ہیں یا تلوار جو ہے وہ میان سے نکالی جاتی ہے تو اس کی ایک مخصوص آواز نکلتی ہے، اس مخصوص الفاظ کے آواز کے لیے یہ اسم صوت جھنکار لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو جب آپ نے دعوت حق اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی تو بچوں ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن پیدا ہو گئے، کیونکہ وہ تو بتوں کی پوجا کرتے آ رہے تھے، ان کے باپ دادا تو بتوں کی پوجا کرتے آ رہے تھے، اور ہمارے آقا نے ان کو پیغام دیا دین حق کا، یعنی ایک اللہ ہے، اسی ایک اللہ کی عبادت کیجئے۔ تو جب یہ دعوت دی تو وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ تو بچوں جب اسلام کے سامنے دشمن آ جائے، مسلمان کے سامنے اس کا دشمن آ جائے، مسلمان کے سامنے ان کے خدا کا دشمن آ جائے، مسلمان کے سامنے ان کے دین کا دشمن آ جائے، تو کیا مسلمان پیچھے ہٹ جائیں گے؟ نہ نہ، مسلمان بچوں پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، مسلمان نے ہمیشہ باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ تو بچوں اگر یہ شعر لکھنا چاہیں یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں، اگر قرآنی حوالہ لکھنا چاہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ حق آیا باطل مٹ گیا، حق آیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہے۔ تو قرآنی حوالہ لکھنا چاہو وہ لکھ سکتے ہو، شعر لکھیں تو شعر لکھ سکتے ہیں، دونوں چیزیں اکٹھی نہیں لکھنی، ایک چیز لکھیں گے۔ اگر شعر لکھیں گے تو صرف شعر لکھے گا، اور اگر حوالہ لکھنا ہے تو صرف حوالہ لکھے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کا حکم دیا۔ حافظ عالم سے مراد دنیا کی حفاظت کرنے والا جو یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کیا کہا، مسلمانوں کے لیے یہ سوچا کہ انہیں دارالامان یعنی امن کی جگہ، ایسا شہر جہاں پہ مسلمانوں کو امن ملے گا، ایسی جگہ جہاں پہ مسلمانوں کو امن ملے گا، دارالامان امن کی جگہ، تو مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ رخ چہرہ، یعنی اپنا چہرہ مکے سے مدینہ کی طرف موڑ لو، یعنی وہاں چلے جاؤ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وجود اقدس یعنی پاک وجود، مقدس وجود، وجود اقدس سے مراد پاک وجود، مقدس وجود ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ان ستمگاروں کا، ستمگار ظلم کرنے والے، ظلم کرنے والے، ستم کرنے والے، لیکن ان ستمگاروں کا یعنی مکہ کے لوگ جو آپ کے دشمن ہو گئے تھے، ان کا جو حقیقی ہدف تھا، یعنی جو اصل ہدف تھا وہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہدف کہتے ہیں بچوں نشانے کو، یعنی اصل نشانہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی، وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا، یعنی آپ نے ان کو مسلمانوں کو تو یہ کہہ دیا کہ آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جاؤ، وہاں پہ آپ کو امن ملے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ابھی مکہ پاک میں تھے اور یہ انتظار کر رہے تھے کب حکم الہی آتا ہے، کب جبریل وحی لے کر آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرتے ہیں، تو آپ ان کے منتظر تھے، یعنی اللہ کے حکم کے منتظر، یعنی انتظار کر رہے تھے کہ میرے لیے کیا حکم آتا ہے، میں نے کیا کرنا ہے۔ تو بچوں اس حوالے سے آپ یہ قرآنی حوالہ لکھ سکتے ہیں، حکم بھی اللہ کا اور عبادت بھی اسی کی۔ تو یہ نثر پارہ آج کا جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔ مزید آپ بچوں اپنی ٹیکسٹ بک کو پڑھیں گے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ جو سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں سوپ کے حوالے سے، تو وہاں سے آپ مجھ سے کوئی سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ٹیکسٹ بک کو بچوں ایک دفعہ ضرور پڑھیے گا، پہلے چیپٹر کو۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔